خواجہ ابو طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر، پورا عرب مل کر سورج اٹھا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند لے کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. خواجہ ابو طالب نے اس کے بعد کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، میں صرف تیرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. خواجہ ابو طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے فرمایا اے میرے بھتیجے، جو تیرا کام ہے اپنا کام کرتا رہے، میں ابو طالب تیرے ساتھ کھڑا ہوں. سال تک نبی کا ساتھ دیا لیکن ہدایت کو طلب نہیں کیا، ہدایت اللہ سے مانگی نہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالی شان دین کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ایسی مجالس میں بیٹھنا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اتنی قیمتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کی بادشاہت بغیر مانگے دے سکتا ہوں، لیکن میرے ہاں ہدایت اتنی قیمتی ہے، بغیر مانگے بغیر طلب کے ہدایت کبھی نہیں دوں گا. چاہے دعوت دینے والے آخر الزمان نبی ہوں، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، دنیا اور آخرت کے سردار، سید الاولین والآخرین، جب تک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے، ہر نبی پر، ہر انسان پر جنت حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. ایسی ہستی دعوت دینے والی ہو. اور دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ خواجہ ابو طالب، نبی کا چچا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد سالہ سال نبی کا تعاون کیا، نبی کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوئے. خواجہ ابو طالب نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں. پورا عرب اکٹھا ہو کر آیا خواجہ ابو طالب کے پاس. اپنے بھتیجے کو روک دو، یہ جو دعوت دیتا ہے دعوت نہ دے، دعوت چھوڑ دے، نہیں تو پھر آپ اعلان کر دو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر ہم جانے اور یہ جانے. خواجہ ابو طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر، پورا عرب مل کر سورج اٹھا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند لے کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. خواجہ ابو طالب نے اس کے بعد کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، میں صرف تیرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. خواجہ ابو طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے فرمایا اے میرے بھتیجے، جو تیرا کام ہے اپنا کام کرتا رہے، میں ابو طالب تیرے ساتھ کھڑا ہوں. سال تک نبی کا ساتھ دیا لیکن ہدایت کو طلب نہیں کیا، ہدایت اللہ سے مانگی نہیں. دعوت دینے والے آخر الزمان نبی ہیں، پھر بھی اللہ نے خواجہ ابو طالب کو ہدایت نہیں دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو طالب اے میرے چچا، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں محمد الرسول اللہ قیامت والے دن تیرے ایمان کی گواہی دوں گا. کتنا خوش قسمت ہوتا خواجہ ابو طالب اگر کلمہ پڑھ لے کہ جس کی ایمان کی گواہی دینے والے آخر الزمان نبی ہوں. انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کھپاتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، نیکی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش نصیب ہو جائے. اور خواجہ ابو طالب کو صرف کلمہ پڑھتے ہی سفارش نصیب ہو جاتی. کتنی خوش قسمت تھے اگر کلمہ پڑھ لیتے. لیکن ہدایت مقدر میں نہیں تھی، ہدایت کی طلب نہیں کی، ہدایت کو مانگا نہیں اللہ سے.
اللہ نے ہدایت نہیں دی، بغیر کلمہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسی مجالس میں بیٹھ جانا، نیک مجالس میں بیٹھنا، بیان سننا، نیکی کی باتیں سننا، ہدایت کی باتیں سننا، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ہدایت ہے۔ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی، اس کو نصیب ہوتی ہے جس کی ہدایت کو اللہ چاہتے۔ یہ دعوت والا کام یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، صرف اسی دور کا نہیں ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے یہ دعوت چل رہی ہے۔ اللہ نے داعی کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو والد بنا کر بھی بھیجا اور داعی بنا کر بھی بھیجا۔ پوری انسانیت کے والد بھی ہیں اور پوری انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھانے والے بھی ہیں۔ اس زمین پر کوئی پہاڑ، اونچے سے اونچا پہاڑ ایسا نہیں تھا جس پہاڑ کی چوٹی اس طوفان نوح کے اندر، اس پانی کے طوفان کے اندر جو ہے نا غرق نہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کا سلسلہ شروع کر دیا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، نوح علیہ السلام کا دور آیا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی قوم کے پاس، 950 سال تک دعوت دی۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی اتنا وقت ہم کیسے دیں، 950 سال تک دعوت دی۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی پروگرام ہوتے تھے بیان کر لیا، ایسا نہیں۔ نوح علیہ السلام جیسے یہاں پر ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، ہاں جی کبھی کبھی جوڑ ہو گیا، شریک ہو گیا، کبھی بیان کا سلسلہ ہوا بیان کر دیا، نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، شکوہ کیا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، ثم انی دعوتہم جہارا دعوتہم لیلا و نہارا، رات دن میں نے دعوت دی ہے، رات دن میں نے دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، صبح بھی دعوت دی، شام بھی دعوت دی، ہر وقت دعوت دی میں نے ان کو۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی، مجمع میں جا کر دعوت دی، اکٹھے بیٹھے ہوتے، محفلوں میں بیٹھے ہوتے، محفلوں میں جا کر دعوت دی۔ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، ہاں جی میں نے ان کو علی الاعلان اونچی آواز سے دعوت دی، ایک ایک کو پکڑ، اسررت لہم اسرارا، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر خصوصی دعوت دی، عمومی دعوت بھی دی، خصوصی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کیا کیا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، وہ کیا کرتے، میں ان کو دعوت دیتا اور وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے کر کان بند کر لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی کوئی بات سنی نہ دے۔ میں ان کو دعوت دیتا، اپنے کپڑے منہ پر ڈال کے کپڑے چھپا لیتے، چہرہ چھپا لیتے۔ اب آپ بتاؤ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا کرے تو کیا حالت ہوگی؟ ہم دعوت دینا شروع کریں اور آگے سننے والے سارے کے سارے مل کر کیا کریں، کانوں میں انگلیاں دے لیں، دعوت دے سکیں گے ہم؟ کپڑوں سے اپنا چہرہ چھپا لیں، دعوت نہیں دے سکیں گے ہم۔ نوح علیہ السلام نے دعوت اسی طرح دی، 950 سال تک اسی طرح دعوت دیتے رہے۔ یہ انبیاء کا کام ہے، دعوت والا کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 سال تک سمجھایا ان کو، مشکلات کو برداشت کیا، ان کے گالی گلوچ کو برداشت کیا، ان کی سختیوں کو برداشت کیا، پتھر مارتے تھے برداشت کیا، زخمی کر دیتے تھے برداشت کیا۔ 950 سال تک جب دیکھا یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ قوم ماننے والی نہیں، تو اللہ سے یہ شکوہ کیا، یا اللہ میں نے بڑی دعوت دی، بڑا سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، انہم عصونی، اے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی، دولت کے پیچھے پڑ گئے، مال کے پیچھے پڑ گئے، پیسے کے پیچھے پڑ گئے، تجارت کے پیچھے پڑ گئے، میری بات نہیں مانی انہوں نے۔ تو کیا کہا،
لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر ایسی سخت بد دعا کی نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑنا، سب کو پکڑ کر تباہ کر دے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی، اللہ تعالیٰ کا غضب سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح کشتی بنانا شروع کرو۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، آس پاس کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی پانی نہیں، تالاب بھی کوئی نہیں، خشک جگہ ہے، خشک جگہ پر، اور اتنی بڑی کشتی کئی منزلہ، جیسے بحری جہاز ہوتا ہے، کئی منزلہ کشتی بنائی، اتنی بڑی کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور سارے جمع ہو جاتے تھے، سارے جمع ہو جاتے تھے، قوم، ساری قوم مذاق اڑاتی تھی۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما کنتم تسخرون، آج کے دن ہمارا مذاق اڑا لو تم، جب اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، طوفان آئے گا پانی کا، تو پھر ہم تمہارے ساتھ مذاق اڑائیں گے۔ اس مذاق، اللہ اور اس کے رسول مذاق نہیں اڑاتا کسی کی مذاق نہیں اڑاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کے جواب میں یہ بیان فرمایا ہے، ان کے مقابلے میں یہ بیان فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے طوفان سے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا تو کیا ہوا؟ اس زمین پر کوئی پہاڑ، اونچے سے اونچا پہاڑ ایسا نہیں تھا جس پہاڑ کی چوٹی اس طوفان نوح کے اندر، اس پانی کے طوفان کے اندر جو ہے نا غرق نہ ہوا، کوئی پہاڑ بھی نہیں بچا، اتنا اونچا طوفان تھا، اتنا بڑا، تو سب کو تباہ کر دیا۔ ہاں جی، 3 آدمی بھاگ کر غار کے اندر داخل ہو گئے، غار کا دروازہ بالکل سیل بند کر دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہ آئے۔ سیل بند تو ہو گیا، باہر سے تو پانی نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا پیشاب جاری کر دیا، تینوں کا، ان کے اپنے پیشاب کے اندر ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا آج کے دن اے نوح، آج کے دن کوئی بھی میرے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ اے نوح کسی کی سفارش بھی نہیں کرنا، پھر اللہ نے منع کر دیا کسی کی سفارش نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام نے دیکھا اپنے بیٹے کو، کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے بات نہیں مانی، انہوں نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، بس اس کی بیٹے کی بات یہ کرنی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بات کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی موج بھیجی، غرق کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب کسی کا بیٹا کوئی بھی انسان ہو، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، کوئی بھی انسان ہو، اس کا بیٹا سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہو، کیا اس کی چیخ نہیں نکلے گی؟ نوح علیہ السلام کی چیخ نکل، رونے لگے، ان نبنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اس کو تو چھوڑ دے، میرے اہل میں سے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تیرے اہل کو کچھ نہیں کہوں گا، بچا لوں گا، نجات دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تو ہے پر تیری اہل میں سے نہیں، یہ تیرا نافرمان ہے، اس نے نافرمانی کی، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا اے نوح کشتی بنا، طوفان بھیج رہا ہوں، لیکن کسی کی سفارش نہ کرنا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا؟ وقت کے نبی نے دعوت دی، بات نہیں مانی۔ قوم سمود کو اللہ نے کیسے تباہ اور برباد کر دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو قصہ کہانیاں بنا کر چھوڑا ہے، قصہ کہانیاں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو تیز ٹھنڈی ہوا، عاتیہ سرکش ہوا، جیسے سرکش گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر جب سوار بیٹھا ہوتا ہے اور گھوڑا سرکش ہو جائے تو اپنے پیٹھ پر سوار کو اٹھا اٹھا کر مارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تیز ٹھنڈی ہوا، آندھی تھی تیز، اور ساتھ ساتھ سرکش بھی تھی، ان کو پکڑ پکڑ کر اٹھا اٹھا کر مارا، پہلے اٹھا اٹھا کر آپس میں مارا، پھر ان کو پکڑ پکڑ کر پہاڑوں سے ٹکرایا، تو فرمایا ان کے سر پھٹ گئے، سروں سے بھیجے نکل کر باہر آ گئے، سر تن سے جدا ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا قوم عاد بڑی قد والی قوم تھی، اونچے اونچے قد تھے، میں نے ان کو ایسے کر دیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے بغیر سر کے پڑے ہوتے ہیں. کھجور کے تنے بغیر، خاویہ کا مطلب ہے کہ کھجور کا تنا اتنا کھڑے کھڑے وہ سیدھا ہو جائے، کھوکھلا ہو جائے کہ خود بخود گر جائے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسا تباہ کیا کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا. یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں کہ سنا ہاں جی پریشان ہو بیٹھے ہیں قصہ کہانیاں سنا دو جی تاکہ دل لگ جائے، پریشانی ختم ہو جائے. یہ پریشانیاں ختم کرنے کے لیے قصے کہانیاں نہیں ہے کہ سن کر بات ختم. نہیں، یہ حقیقت ہے، ہوا ہے اس طرح ہوا ہے. یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا ہے. کیوں بتایا؟ تاکہ سمجھ جائے، اس سے عبرت حاصل کریں، دین پر لگیں، دین کا کام کریں، دعوت والا کام کریں. یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب یہ کام اسی امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ لگا ہے. ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. جیسے نماز پڑھنا ذمہ داری، دعوت کا کام ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ہم ذمہ داری سمجھیں. جس طرح ہم گھر کے کام کاج کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، گھر کا کام کرنا ہے جی، تجارت کا کام کرنا ہے جی، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے بڑھ کر دعوت والا کام ہماری ذمہ داری ہے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے، دیکھو ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے عبرت حاصل کرو. ہاں جی، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ جو عرب کا سب سے بڑا چالاک آدمی تھا، سب سے بڑا چالاک، سب سے زیادہ بولنے والا، نہیں بولنے دیتا تھا سامنے، اس کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا. اتنا چالاک اور بولنے والا، لاجواب کر دیتا تھا آدمی کو. بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا عقل مند اس کے سامنے آ کر بات کرتا. عرب کے اندر مشہور تھا یہ ولید بن مغیرہ کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. کوئی بھی بات کرتا لاجواب کر دیتا تھا، ایک ہی جملے سے لاجواب کر دیتا تھا. اتنے بڑے چالاک آدمی کو عرب کے سرداروں نے بھیجا ولید بن مغیرہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. محمود صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار میں جا کر بیٹھ گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو کیا بات کی؟ اے محمد، سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، دولت کے لیے آپ یہ دعوت دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم سارے عرب مل کر، سارے سردار مل کر آپ کے لیے اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ پورے عرب میں سب سے بڑے دولت مند بن جائیں گے، ہم آپ کو بنا دیں گے. لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں، یہ چھوڑ دیں گے. محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی. ساری باتیں سننے کے بعد سورہ فصلت کا پہلا رکوع کی تلاوت شروع کر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، وہ سنتا رہا اور اتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں اس رکوع میں، سخت انداز اختیار کیا گیا ہے کہ شاید یہ سخت انداز صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اختیار نہیں کیا اپنی گفتگو میں. اسی رکوع کے اندر جب محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچ جائے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت کے لوگ آپ کی اس دعوت سے اعراض کرنے لگ جائیں، ہدایت سے، دین سے اعراض کرنے لگ جائیں، آپ فرما دیجئے قیامت تک آنے والی امت کو، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں نے تمہیں قوم سمود پر جو عذاب نازل ہوا تھا، قوم عاد پر جو تباہی میں نے بھیجی تھی، وہی تباہی آج بھی بھیج سکتا ہوں، وہی عذاب آج بھی تم پر بھیج سکتا ہوں. وہ تو عربی کو سمجھتے تھے. جیسے ہی محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بڑی ڈانٹ ہے اس آیت مبارکہ میں. ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، کانپنے لگ گیا، اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ دے دیا، کہنے لگا بس کرو، بس اب میری ہمت نہیں ہے مزید سننے کی. وہ ڈر گیا کہ کہیں اسی وقت اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا کوڑا اسی وقت نہ برس جائے. ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا. جی سورہ فصلت 24 پارے کے آخری سورت ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، اس میں بڑی ڈانٹ ہے. تو جب واپس آیا، سردار سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے حرم شریف، انتظار میں بیٹھے. ابھی
اتنا بڑا چلاک آدمی کو بھیجا ہے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر کے آئے گا، اپنی بات منوا کر آئے گا۔ خوش بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، اب ولید بن مغیرہ آ رہا ہے واپس، چہرہ جھکایا ہوا، سر جھکایا ہوا۔ دور سے سرداروں نے دیکھا، لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے اے ولید، اے ابن مغیرہ، لگتا ہے یہ جادو تجھ پر بھی چل گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جادو تو نہیں کرتے، وہ بس جادو کہتے تھے، یہ جادو کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی طرف میل کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تھوڑی دیر میں ہم ابھی آتے ہیں۔ دونوں ڈاکو گئے، ڈاکوؤں کی بہت بڑی فوج لے کر آئے۔ وہ دو ڈاکو بہت بڑی فوج سمیت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، صرف حسن اخلاق کی بنیاد، محبت سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کا اکرام کیا۔ بے دین تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ڈاکو تھے، بد اخلاق تھے، صرف ایک محبت کے بول نے ان کا دل بدل دیا، ایک محبت کے بول نے ان کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، ان کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا، اس صحابی کی تلاوت کی آواز سنی جنت میں۔ ایمان لانے سے پہلے عام بدو تھے، دیہاتی تھے، معاشرے کے اندر سلاطین کے ہاں، بادشاہوں کے ہاں ان عرب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں دیتے تھے ان کو، کوئی قدر نہیں تھی، کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اللہ نے کیسی عزتیں عطا کی، تلاوت کی جنت میں آواز سنی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اس صحابی کو فرمایا تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، اسی برکت سے تو مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تیری تلاوت کی آواز جنت میں جاتی ہے۔ یہ حالت ہے۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ عزتیں دین میں ہیں، دین پر چلنے میں ہیں، دوسروں کو دین پر لانے میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، دین کی اشاعت فرمائی، صحابہ کرام نے دین کی اشاعت فرمائی۔ یہ دین کی اشاعت کیسے ہوئی؟ حسن اخلاق سے، حسن اخلاق سے، محبت اور پیار سے۔ طاقت کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے ممالک کو فتح کیا، ممالک کو فتح کیا وہ بھی حسن اخلاق کی بنیاد پر، اسلام کے عدل و انصاف کی بنیاد پر۔ طاقت کے زور پر، تلوار کی نوک پر ممالک کو فتح نہیں کیا۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ 8000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مصر کو فتح کرنے کے لیے، گویا کہ روم کی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے کو فتح کرنے کے لیے۔ روم کی حکومت تھی، سامنے لاکھوں کی فوج ہے، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ 8000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ لاکھوں کی فوج کے مقابلے میں 8000 کا لشکر، کیا مقابلہ ہے؟ طاقت کو دیکھیں تو طاقت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے صحابہ کرام کے پاس نہ فوج تھی، نہ اسلحہ، نہ طاقت۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات کے وقت میں صحابہ کرام 2 چوروں کو پکڑ کے لے آئے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چوروں سے پوچھا چوری کیوں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ گھوڑے چرا رہے تھے استبل سے۔ پوچھا گھوڑے کیوں چرا رہے تھے؟ اگر تمہیں ضرورت تھی ہمارے پاس آ جاتے، ہم تمہیں دے دیتے، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان چوروں نے کہا ہم چوری نہیں کر رہے تھے، ہم مسافر ہیں،
ہمارے پاس سواری نہیں تھی، اسی لیے سواری لینے جا رہے تھے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈانٹا، محبت سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے، معاف کر دیا ان کو۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ اکرام سے، ان دونوں کو لے جاؤ استبل، جن اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑوں کی طرف اشارہ کر دیں وہی گھوڑے کھول کر دے دو۔ اس دور کی سب سے زیادہ تیز سواری تھی، سب سے زیادہ اعلیٰ سواری عرب کے ہاں اس دور میں، اس زمانے کی، جیسے آج کل پیجارو ہے یا یوں کو ہے ہیلی کاپٹر ہے یا ہوائی جہاز ہے، گھوڑے دے دو ان کو۔ صحابہ اکرام لے کر گئے، تھوڑا سا آگے چلے پھر واپس آ، دونوں چور واپس آ گئے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا خیر کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم بہت بڑے ڈاکو ہیں، ہمارے پاس ڈاکوؤں کی بہت بڑی فوج ہے، ہمارا کام صرف یہی ہے جو قافلے گزرتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں، ان سے مال چھین کر گزر اوقات کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ہمارا ذریعہ معاش صرف یہی ہے۔ کہنے لگے تھوڑی دیر میں ہم ابھی آتے ہیں۔ دونوں ڈاکو گئے، ڈاکوؤں کی بہت بڑی فوج لے کر آئے۔ وہ دو ڈاکو بہت بڑی فوج سمیت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، صرف حسن اخلاق کی بنیاد، محبت سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کا اکرام کیا۔ بے دین تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ڈاکو تھے، بد اخلاق تھے، صرف ایک محبت کے بول نے ان کا دل بدل دیا، ایک محبت کے بول نے ان کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ایسے سخت اوقات میں، سخت زمانے میں جب سارے دشمن تھے۔ سب سے پہلا پتھر مارنے والا کون؟ سگا چچا ابو لہب، سگا چچا ابو لہب، گھر کا فرد سب سے پہلا پتھر اٹھا کر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جب دعوت دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی دعوت دی، خون خون ہو کر دعوت دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طیف میں گئے تو واپس آئے تو کیا ہوا؟ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ پورا جسم خون خون ہو گیا، پورا جسم خون خون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے، ہاں جی، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے وحی نازل کر دی، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں تجھے معراج کراؤں گا آسمانوں پہ۔ تو یہ بتا دیا کہ داعی کو تکلیفیں پہنچیں گی، اگر یہ صبر کرے گا، دعوت پر جمع رہے گا، دعوت دیتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں میری مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت دینے والے بن جائیں، ہمیں چاہیے ہم اس کام پر لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔